السلام علیکم، پروگرام سوال نامہ کے ساتھ میں ہوں عمران ثناء۔ ناظرین، آج کی سب سے بڑی اور اہم خبر، وزیر اعظم شہباز شریف کی کچھ سیاسی مصروفیات کی وجہ سے جو نوٹیفیکیشن تاخیر کا شکار ہوا تھا، جس پر بہت سی قیاس آرائیاں بھی کی گئی، مگر وفاقی حکومت کی تصدیق پر ساری قیاس آرائیاں اور فیک نوٹیفیکیشنز کی تردید بھی ہو گئی۔ وزیر اعظم نے فیلڈ مارشل سید آصم منیر کی بطور چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز تعیناتی کی سمری منظوری کے بعد ایوان صدر بھجوا دی ہے، جس کے بعد اب فیلڈ مارشل سید آصم منیر چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ ساتھ چیف آف ڈیفنس فورسز بھی ہوں گے۔ یہ تعیناتی 5 سال کے لیے ہے۔ فیلڈ مارشل سید آصم منیر ملک کے پہلے چیف آف ڈیفنس فورسز ہوں گے۔ ساتھ ہی ساتھ وزیر اعظم شہباز شریف نے چیف آف ایئر اسٹاف ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی مدت ملازمت میں بھی 2 سال کی توسیع کر دی ہے۔ اس توسیع کا اطلاق ان کی موجودہ 5 سالہ مدت ملازمت یعنی کہ مارچ 2026 کے مکمل ہونے کے بعد ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ فیلڈ مارشل آصم منیر کی بطور پہلے چیف آف ڈیفنس فورسز تعیناتی ملک کے عسکری ڈھانچے میں کوئی بڑی تبدیلی لا سکتی ہے؟ اس نئی پوزیشن کے قیام سے سول ملٹری تعلقات پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ خطے میں بدلتی ہوئی صورتحال، خصوصاً بھارت، افغانستان اور مشرق وسطیٰ کے تناظر میں یہ تعیناتی پاکستان کے اسٹریٹجک پالیسی کو کس سمت لے کر جائے گی؟ ایئر چیف کی مدت میں توسیع سے پاک فضائیہ کی موجودہ آپریشنل اور تکنیکی منصوبوں میں کس حد تک تسلسل قائم رہے گا؟ کیا یہ تقرریاں اندرونی سیکیورٹی، انسداد دہشت گردی اور خطے میں بڑھتی ہوئی جیو پولیٹیکل کشیدگی کے مقابلے میں پاکستان کی دفاعی تیاریوں کو مزید مضبوط بنائیں گی؟ اسی پر بات کریں گے۔ میں جوائن کر لیے دفاعی تجزیہ کار ہیں بریگیڈیئر راشد ولی صاحب۔ بریگیڈیئر صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ بریگیڈیئر صاحب، بلا شبہ یہ بہت بڑا عہدہ، بہت بڑی رسپانسبلٹی اور پہلی مرتبہ اتنا بڑا عہدہ جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا گیا ہے۔ اس کے کیا اثرات آپ دیکھتے ہیں؟ خاص طور پر عسکری ڈھانچے میں اس کی کتنی بڑی تبدیلی آپ دیکھتے ہیں؟ یہ بہت بڑا ڈیسیجن ہے اور عسکری ڈھانچے میں یہ ایک بہت مچ نیڈڈ چینج ہے اور اٹس این آئیڈیا اس ٹائم ہیڈ کم۔ اور دنیا کی جتنی بھی ماڈرن آرم فورسز ہیں انہوں نے یہ عہدہ جو ہے یہ آلریڈی کریٹ کیا ہوا ہے۔ بھارت نے بھی یہ CDS کا ایک عہدہ کریٹ کر لیا ہے، UK نے کیا ہوا ہے، امریکہ میں کم و بیش اسی قسم کا نظام ہے، کمبیٹنٹ کمانڈز اور جوائنٹ چیفز کا، اور چائنا میں ایسا ہے۔ تو یہاں ہماری ایسی کولونیل بیکویسٹ تھی جس کے بعد تینوں سروسز اپنے اپنے وہ ایک سائلوز میں تھی، اور اس میں ایک چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کا جو ہیڈ کوارٹرز تھا اور عہدہ تھا، وہ ایک محض نمائشی عہدہ بن کے رہ گیا تھا، اور جنگ خاص طور پہ جو جنگ کے دوران اس کی کوئی خاص جو کردار تھا وہ نہیں تھا۔ اب یہ جو چیف آف ڈیفنس فورسز کا ہیڈ کوارٹرز ہے، جو عہدہ ہے، یہ صحیح معنوں میں ایک وار ٹائم ہیڈ کوارٹرز بھی ہوگا، ایک میننگ فل اسٹریٹجک، آپریشنل اور ٹیکٹیکل ہائر ڈائریکشن آف وار۔ اس کے لیے یہ سینرجی کریٹ کرے گا تینوں سروسز کے درمیان، کیونکہ آج کل کی جو جنگ ہے یہ بہت کمپلیکیٹڈ ہو چکی ہے، ملٹی ڈومین ہو چکی ہے، جس میں اسپیس ہے، سائبر اسپیس ہے، ایئر ہے، سی ہے، لینڈ ہے اور کوگنیٹو ڈومین ہے۔ تو اتنی جو متنوع قسم کے ڈومینز کو اکٹھا کرنا اور اس میں سے ایک سنگلنس آف کنسپشن دے کے فیصلہ کرنا، جنگ میں جہاں جلٹ ایجڈ چانسز ہوتے ہیں، کوئک ڈیسیجن میکنگ کرنا ہوتی ہے، اور تینوں سروسز کو ایک کامن آپریٹنگ پکچر کے ذریعے دیکھ کے فیصلہ سازی کرنی ہوتی ہے۔ تو یہ ایک ہماری بہت بڑی ولنریبلٹی تھی جو اس وقت ختم ہو گئی ہے جی۔ اور چیف آف ڈیفنس فورسز یہ اب تمام سروسز اور تمام ڈومینز اس کے اوپر ان کی نہ صرف ایک ایفیکٹو کمانڈ ہوگی، بلکہ یہ ایک ایسا ہیڈ کوارٹرز ہوگا جو صحیح معنوں میں فنکشنل اور ایفیکٹو ہیڈ کوارٹرز ہوگا۔ اس کو اس کی جو رول وہ آلریڈی جو اس کو تفویض کیے گئے ہیں، ابھی اس میں مزید جب جزیات بھریں گے تو یہ فلی آپریشنلائز ہوگا۔ اور بریگیڈیئر صاحب، آپ نے کچھ چیزیں تو یقیناً بڑے اچھے طریقے سے بتا بھی دی ہیں، سمجھا بھی دی ہیں، ذرا یہ بھی عرض کیجیے گا تینوں جو مسلح افواج فورسز ہیں ان کی پرفارمنس کس طرح سے اس میں بہتری آئے گی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیے گا جو تینوں مسلح افواج ہیں چیف آف ڈیفنس فورسز کی کمانڈ پر ہوں گی؟
देखिए परफॉर्मेंस में तो भारत तो बहुत बेहतरी आएगी, क्योंकि देखिए आपने जब एक इंटीग्रेटेड वार का कॉन्सेप्ट होता है तो उसमें जिस तरह एक कंडक्टर है वो ऑर्केस्ट्रा को डायरेक्ट करता है, अगर ऑर्केस्ट्रा डायरेक्ट नहीं होगा तो फिर अपनी डफली अपने राग के मिसदाक वो एक शोर व गुल ही पैदा होगा। तो आजकल तो आपको एक बिल्कुल सिम्फनी और सिनर्जी चाहिए, और बहुत सी चीजें हैं जो कि अगर उसको कॉमन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी ना हो, कॉमन एम्प्लॉयमेंट स्ट्रेटजी ना हो, तो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर होता है। हमारा जो मुल्क है ये एक इकोनॉमी ऑफ एफर्ट भी चाहता है, हमारे वसाइल जो है महदूद हैं, और दूसरा न्यूक्लियर और जो हमारा कन्वेंशनल वॉरफेयर है डोमेन, इनके दरमियान भी तालमेल और इर्तबात बहुत ज़रूरी है, और इसकी जो दोनों के दरमियान एक कोऑर्डिनेशन पैदा करना, वो भी एक ऐसा हेडक्वार्टर जो इसको कॉमन ऑपरेटिंग पिक्चर के जरिए देख रहा हो, उसके नीचे चीफ ऑफ जो स्ट्रेटेजिक फोर्सेस हैं जिनके नीचे न्यूक्लियर फोर्सेस होंगी वो भी इनके नीचे होंगे, तो एक यूनिटी ऑफ एफर्ट होगी, इकोनॉमी ऑफ एफर्ट भी होगी, और इससे बहुत सी डुप्लीकेशन, बहुत सी वेस्टफुलनेस, ऐसी चीजें थी जो तीनों सर्विसेज इकट्ठा कर सकती थी, वो अपनी अपनी तय किए जा रहे थे। तो अब वो उसमें जॉइंटनेस होगा, और बहुत सी चीज़ों में इकोनॉमी लाइक प्रोक्योरमेंट है, मेडिकल सर्विसेज है, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज हैं, और साइबर डोमेन है। तो इसमें आप जब इकट्ठा एक सोच होगी, इकट्ठी प्लानिंग होगी, और उसके बाद एम्प्लॉयमेंट स्ट्रेटजी और उसकी ऑप्शंस इकट्ठे आप कंसीव करेंगे एज वन इंटीग्रेटेड फोर्स, तो बहुत सी जो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है वो कम हो जाएगा, फोकस ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, जॉइंट ट्रेनिंग बेहतर होगी, और जो एक आपस में एक ऑपरेशनल सोच होती है जो सर्विस स्पेसिफिक बन जाती है समटाइम्स जब आप साइलोज में ऑपरेट करते हैं, तो उससे हमें ये इस वक्त फ़ायदा होगा कि तीनों सर्विसेज जो हैं वो अब सोच के लेवल पे भी जॉइंट ट्रेनिंग, इवन के एकेडमीज लेवल, ऊपर से जाके स्टाफ कॉलेजेस, वॉर कॉलेजेस, उसके बाद जो आपकी ऑपरेशनल ट्रेनिंग होती है, तो ये ग्रेटर यूनिटी, ग्रेटर इंटीग्रेशन, सिनर्जी और इकोनॉमी ऑफ एफर्ट, अच्छा, तो ये हर लिहाज से ये विन विन है। इट्स एन आइडिया, टाइम हैड कम, और हम पसो पेश कर रहे थे डिस्पाइट इसके कि प्रोफेशनल सर्कल्स में डेकेड से इस पे बातचीत चल रही थी। भारत ने ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का ओहदा क्रिएट कर लिया, और अब तो वो यूनिफाइड कमांड की भी सोच है भारत में, तो इस लिहाज से हम थोड़ा पीछे थे, मगर अच्छा है कि हमने एक जस्ट भर के, मेरा ख्याल है अभी हमने उनसे बेहतर एक ये ओहदा ये क्रिएट किया है जो कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस है। भारत में भी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, तो मेरे ख्याल है हम उनसे उस लिहाज से एफिकेसी वाइज ये ऐसा हेडक्वार्टर होगा जो एक रियल एम्पावर्ड हेडक्वार्टर होगा, और जो ओहदा होगा चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का वो सही मानों में उसको ऑपरेशनल उस पे होगी, पावर्स होंगी। और अच्छा ब्रिगेडियर साहब, अगर खित्ते की बदलती हुई सूरत-ए-हाल को देखा जाए, सर अगर खित्ते की बदलती हुई सूरत-ए-हाल को देखा जाए तो खुसूसन भारत, अफगानिस्तान और मशरिक़ वस्ता की अगर बात की जाए तो इस तनाजुर में ये तकर्री कितनी इंपॉर्टेंट है, और ये तकर्रियाँ पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पॉलिसी को किस सिमत लेकर जाएंगी? देखिए, हाई डायरेक्शन ऑफ वार में जो रिफॉर्म्स होती हैं, आपकी एक इफेक्टिव कमांड स्ट्रक्चर होता है, तो वो जाहिर है बेहतर रिस्पांस दे सकता है मिलिट्री डिप्लोमेसी के डोमेन में भी, मिलिट्री स्ट्रेटजी के डोमेन में भी, और जंग के दौरान भी। और तीनों सर्विसेज जो हैं उनकी अपने अपने डोमेन में ट्रेनिंग हो गया, फोर्स रेडीनेस हो गया, उसमें मुदाखलत नहीं होगी, डायरेक्शन दी जाएगी, ग्रेटर सिनर्जी लाई जाएगी, और उनके जो दायरा इख्तियार में उनका जो डोमेन एक्सपर्टीज होगी उसमें किसी किस्म की मुदाखलत नहीं होगी। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, कुछ इस मुतालिक भी बात कर लेते हैं, जैसे कि सिविल मिलिट्री ताल्लुकात के हवाले से पहले बहुत डिबेट होती रही है, इस नई पोजीशन के बाद जो है वो सिविल मिलिट्री ताल्लुकात को आप किस तरह से देख रहे हैं, और बैलेंस ऑफ पावर को किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, सिविल मिलिट्री ताल्लुकात तो इट्स अ फंक्शन ऑफ स्टेबल पॉलिटी और विलिंग जो एक्वाइसेंस होती है आर्म फोर्सेस की टू देयर सिविलियन प्रिंसिपल्स एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन के डोमेन में हैं तो सिविल मिलिट्री ताल्लुकात बेहतर रहेंगे। इस वक्त तो सिविल मिलिट्री जो लीडरशिप है वो एक पेज पे है, मिसाली ताल्लुकात हैं और ऐसे ही रहने चाहिए।
اور فیوچر میں اس اپوائنٹمنٹ چونکہ یہ سنگل پوائنٹ آف ایڈوائز ہوگا پولیٹیکل لیڈرشپ کو، تو تعلقات بہتر ہونے چاہیے، کیونکہ بہت سے جب سینٹرز آف پاور سویلین لیڈرشپ کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں تو کنفیوژن کا احتمال ہوتا ہے. تو اس میں میرے خیال میں یہ بہتر ہوگا، یہ تینوں سروسز کی یہ ایک مؤثر. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا راشد ولی صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. فی الحال ایک چھوٹی سی بریک، دیگر موضوعات پر بھی بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. ملک الحق سیاسی، معاشی اور آئینی بحرانوں کا پائیدار حل آخر کیا ہو سکتا ہے؟ ساتھ ہی یہ بھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ وفاقی حکومت گزشتہ کئی ہفتوں سے عمران خان اور سہیل آفریدی کی ملاقات میں رکاوٹ کیوں بنی ہوئی ہے، خصوصاً جب 27ویں آئینی ترمیم بھی آ چکی ہے اور NFC اجلاس بھی ہو گیا ہے. تو پھر اب اس تاخیر کی بنیادی وجہ کیا رہ جاتی ہے؟ خیبر پختونخوا میں امن و امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال کا حوالہ دے کر صوبے میں گورنر راج کی تجویز سامنے لائی جا رہی ہے. کیا واقعی ایسا قدم وفاق کے لیے عملی طور پر ممکن ہے؟ اس کا سیاسی فائدہ کس کو ہوگا، نقصان کس کو ہو سکتا ہے، اور اس کے ملک گیر کیا سیاسی اثرات جو ہے وہ ہو سکتے ہیں؟ اسی پر ہم بات کریں گے. میں جوائن کر لیا ہے سینئر سیاستدان محمد علی درانی صاحب. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. درانی صاحب، دفاعی طور پر تو ہم ماشاءاللہ سے مستحکم ہو گئے، حکومت بھی بظاہر بہت مضبوط نظر آ رہی ہے، جو چاہتی جیسا چاہتی ہے وہ کر لیتی ہے، اس کو بھی کوئی خطرہ نہیں ہے. لیکن اب بھی کچھ سیاسی عدم استحکام موجود ہے، آئینی بحران کہیں نہ کہیں موجود ہے. تو سر، ان سیاسی جو مسائل ہیں، آئینی مسائل ہیں، ان کو حل کرنے کے لیے ہمارے پاس اب کیا حل موجود ہے، کیا راستہ موجود ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، ایک تو ہماری سب سے پہلی اس وقت ریکوائرمنٹ ہے ملک کی، وہ تو یہ ہے کہ ملک کی معیشت کا استحکام جو ہے اس کو اچیو کرنا ایک ہمارا بنیادی تقاضا ہے، کیونکہ اس کا پریشر جو ہے وہ عوام پہ بھی بہت زیادہ ہے، ملک کے بھی اوپر بھی بہت زیادہ ہے، ملک کی اکانومی بھی بہت بڑا ٹول لے رہی ہے. اب اس ساری سچویشن کے لیے جو سب سے بڑا مطلب جو فیکٹر ہے وہ بہرحال یہ ہے کہ گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں وہ پالیسیز اکانومی کو سٹیبلائز کرنے میں کب کامیاب ہوں گی، کیسے ہوں گی، اور کس طرح آگے نکلنے کا راستہ بنائیں گی. اور ایک اینگل تو اس میں یہ بھی موجود ہے کہ یہ ٹارگٹ اس وقت تک اچیو نہیں ہوگا جب تک کہ ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی نہ ہو. اب پولیٹیکل سٹیبلٹی میں اس وقت یہ پرابلم یہی ہے کہ گورنمنٹ تو ہے لیکن گورنمنٹ پبلک کی نظر میں اس طریقے سے لیجیٹیمیٹ نہیں ہے جس طریقے سے حکومت خود اپنے آپ کو سوچتی ہے. اور اپوزیشن جو ہے وہ اس وقت کمپلیٹ، جو حقیقی اپوزیشن ہے وہ کمپلیٹ ڈسکنیکٹ میں ہے، اور وہ ایک اپوزیشن اور حکومت کے درمیان ایک کمپلیٹ بریک ڈاؤن ہے ہر قسم کے کانٹیکٹس کا اور تعلق کا. مطلب اس حد تک کہ جی ایک چیف منسٹر جو ہے وہ پرائم منسٹر اپنے لیڈر کو نہیں مل سکتا، اور پرائم منسٹر جو ہے وہ اس کو ملوا نہیں سکتے یا ملوانا چاہتے نہیں. تو اب یہ جو ساری، اور پھر دوسری طرف دہشت گردی کا چیلنج ہے جو کہ ہم اس وقت فیس کر رہے ہیں. ہمارے جوان جو ہیں وہ اپنی جانوں سے جو ہے دہشت گردی کے اس افریت کا مقابلہ کر رہے ہیں. تو یہ جو سارے چیلنجز ہیں، اس کا جو ایک تاریخی طور پہ نون راستہ ہے وہ تو یہی ہوتا ہے کہ ریکنسیلیشن کا ایسا پروسیس ملک شروع کیا کرتے ہیں جس کے نتیجے میں نفرتیں کم ہونا شروع ہوتی ہیں اور آپس کی قربت بڑھتی ہے، اور جو چیزیں ریزالو نہیں ہو رہی ہوتی وہ بھی ریزالو ہونا شروع ہو جاتی ہیں. لیکن اس وقت کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ حکومت بہت زیادہ انٹرسٹڈ نظر نہیں آتی کہ وہ ریکنسیلیشن کے پروسیس کو آگے بڑھائے. اب یہ ایک چیلنج ہے اس وقت ڈیفینیٹلی حکومت کے لیے بھی اور ملک کے لیے بھی کہ کس طریقے سے، اور جہاں تک اپوزیشن کا تعلق ہے، اپوزیشن کی لیڈرشپ میں شدت بڑھتی جا رہی ہے، اور وہ شدت جو ہے اس کی وجہ سے بہت زیادہ جو ہے وہ اسٹریسز ڈیولپ ہو رہی ہیں پوری سسٹم کے اندر، جو کہ کسی خوش آئند کسی بھی صورت میں نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ چیلنجز ہیں جنہیں درانی صاحب، چیلنجز تو بہت ہیں، ملکوں کے بہت بڑے بڑے مسائل ہوتے ہیں، پاکستان کے بھی بے تحاشا مسائل ہیں، لیکن جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں، آپ کو لگتا ہے وہ اتنی میچور ہو گئی ہیں ان مسائل کو حل کرنے کے لیے وہ ساتھ بیٹھ سکتی ہیں؟ یہاں پر تو سب سے بڑا مسئلہ ہی پچھلے ایک مہینے سے یہی رہا ہے کہ ملاقات ہونی ہے یا نہیں ہونی، ملاقات ہونے دینی ہے نہیں ہونے دینی.
ہے کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ حکومت بنانے کے لیے اکٹھی بیٹھ جاتی ہیں، وہ اقتدار کی بندر بانٹ کے لیے اکٹھی بیٹھ جاتی ہیں، وہ فنڈز کی اپنی ذات تک محدود کرنے کے لیے اکٹھی بیٹھ جاتی ہیں، لیکن دو کاموں کے لیے وہ اکٹھی نہیں بیٹھتی، ایک ملک کے لیے اکٹھی نہیں بیٹھتی اور دوسرے عوام کے مفادات کے لیے اکٹھی نہیں بیٹھتی۔ تو اب اس صورتحال میں یہی ہوتا ہے کہ اس کے نتیجے میں پبلک کو لیے بھی کچھ نہیں ہوتا، اور دوسری طرف جہاں تک ملک کی معیشت ہے، ملک کی معیشت کو بھی یہ سنبھالنے میں اس لیے کامیاب نہیں ہوتے کیونکہ یہ کوئی بھی ایسا قدم اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتے جس میں عام آدمی کو اقتدار میں شراکت ملے اور ملک کے جو وسائل ہیں وہ عام آدمی تک جائیں، بلکہ وہ جو اختیار والے لوگ ہیں وہ اپنی ذات تک، اپنے ذاتی مفادات تک رکھنا چاہتے ہیں۔ ابھی NFC ایوارڈ کی مثال آپ کے سامنے کہ اس کے تمام فنڈز جو ہے وہ بوریاں بھر کے جو ہے چیف منسٹرز تک چلے جاتے ہیں، لیکن آگے عوام میں ڈسٹریبیوشن کا کوئی نظام نہیں۔ دیکھ رہے ہیں کراچی میں کیا ہو رہا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے ہے، پورے ملک میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے۔ لہٰذا یہ ایک ایسا ایشو ہے کہ ہم نے اپنی جمہوریت کو، تو ہم نے جمہوریت چھوڑا بھی نہیں، لیکن جتنی جمہوریت ہے اس میں سب کچھ ہے ان لوگوں کے لیے جو ایک خاص طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، عوام کے لیے اس جمہوریت کے اندر کچھ نہیں۔ اچھا سر، آپ نے بھی بڑی ایفرٹ کی ہوئی ہے کہ مفاہمت ہو، بات چیت ہو اور مذاکرات سے معاملات کو حل کیا جائے۔ فواد چودھری صاحب نے بھی کچھ دن پہلے جو ہے یہ ایفرٹ شروع کی تھی، لیکن اس میں بھی کچھ خاص کامیابی انہیں نہیں ملی۔ اب آپ کیا سمجھتے ہیں، PTI اور حکومت کے درمیان اب بھی کوئی مفاہمت کی یا مذاکرات کی گنجائش موجود ہے؟ بڑا امپورٹنٹ آپ کا کویسچن ہے کہ مذاکرات کی گنجائش نہ صرف موجود ہے بلکہ میرا تو خیال یہ ہے کہ کسی بھی لمحے یہ شروع کیے جا سکتے ہیں، لیکن یہ اختیار قطعی طور پر جو ہے حکومت کے ہاتھ میں ہے۔ حکومت یہ کام کر سکتی ہے، اپوزیشن نہیں کر سکتی۔ حکومت یہ کام نہیں کرنا چاہتی چونکہ حکومت سمجھتی ہے کہ اگر اپوزیشن کے ساتھ ایک دفعہ ریکنسیلیشن کا پروسیس شروع ہو گیا تو حکومت کی افادیت اور حکومت کی ضرورت جو ہے وہ کسی مقصد کی نہیں رہے گی۔ اور تیسری بات یہ بھی ہے کہ اس وقت چونکہ ہائیبرڈ ایک نظام کہا جاتا ہے جس کے اندر اسٹیبلشمنٹ بھی ایک پورا رول پلے کر رہی ہے، تو حکومت اس معاملے میں بھی بہت کانشیس ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو، اگر اسٹیبلشمنٹ نے اپوزیشن، حکومت اور عوام ساروں کو برابری کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیا تو حکومت کی جو نان پرفارمنس ہے وہ اس کے لیے بہت بڑا ایک چیلنج بن جائے گی، چونکہ حکومت نہیں پرفارم کر پا رہی۔ دیکھیں کوئی پروجیکٹ پاکستان SIFC سے لے کے جتنے بھی انیشیٹو لیے گئے کہیں بھی کوئی انیشیٹو کامیاب نہیں ہو رہا۔ ابھی IMF نے خود جو رپورٹ دی ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ اس کے اندر خود وہ حکومت کو کس حد تک ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں کہ ملک کے اندر جو اس وقت اکانومی کا سٹیبلٹی نہیں ہو پا رہی اس کے اندر حکومت کا خود کتنا بڑا رول ہے، اور کوئی بھی ایسی اچیومنٹ نہیں ہے جس کو واقعی اچیومنٹ کہا جا سکے۔ میں تو اب یہ محسوس کر رہا ہوں کہ آئندہ جو وقت اب شروع ہو رہا ہے اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ اور جو ملک کے ادارے ہیں ان کو ایسے اقدامات شاید اٹھانے پڑیں گے۔ سر، حکومت کی جو پاور پالیٹکس ہے اور عمران خان کی جو پاپولیرٹی ہے، اس میں سے زیادہ مضبوط آپ کو کون لگتا ہے اس وقت؟ دیکھیں پاپولیرٹی کا جہاں تک تعلق ہے، یہ اس وقت حکومت کا سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ وہ جتنی ان کی پارلیمنٹ میں نمائندگی ہے اتنی ان کی پبلک میں پاپولیرٹی نہیں ہے، اور اسی چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے حکومت ہر وقت ایک بے چینی کی کیفیت میں رہتی ہے، اور اس کے جو ایشوز ہیں اور اس کے جو اقدامات ہیں وہ ہر وقت کنفیوزڈ ہوتے ہیں۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت جب تک اپنی پبلک پاپولیرٹی کو ریشنلائز نہیں کرے گی اور یہ نہیں سمجھے گی کہ عوام کے اندر اس کی اگر مقبولیت نہیں ہے تو اس کی کیا وجہ ہے، اور ان وجوہات کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ کل دا میسنجر، مطلب پبلک کو آپ دبا کے آپ ان کی جو سپورٹ ہے وہ حاصل نہیں کر سکتے، پبلک کو سپریشن کے ذریعے آپ اپنے ساتھ نہیں کر سکتے۔ آج کل کا دور بہت
بہت وقت گزر چکا ہے، پلوں سے بہت پانی گزر چکا ہے. اب جو ہے اگر آپ نے جمہوریت میں رہنا ہے تو جمہوریت میں رہنے کے لیے آپ کو پبلک کو واقعی ایکنالج کرنا پڑے گا، اور پبلک کی پاپولیرٹی کے آگے جو ہے مطلب ایک اپنے آپ کو سرنڈر کرنا پڑے گا. اور آپ اس کے لیے اگر نہیں کریں گے تو پھر یہی ہوگا کہ آپ کی پبلک پاپولیرٹی مزید کم ہوتی جائے گی. اور اس وقت یہی چیلنج ہے حکومت کے لیے. حکومت خوف بھی اسی چیز سے کھا رہی ہے کہ حکومت سمجھتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے اگر اس کی پبلک پاپولیرٹی بحال نہیں ہوتی تو وہ ایک برڈن بنتی جائے گی، اور جو برڈن ہوتا ہے اس کو زیادہ دیر تک کندھے پہ نہیں اٹھایا جاتا. اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم آج پرفارم کر لیں گے تو کل ہم پاپولر ہو جائیں گے. وہ آج کی پرفارمنس جو ہوتی ہے وہ پبلک کی نظر میں کل سے بھی گزری ہوتی ہے. تو لہٰذا اگر حکومت نے اپنے آپ کو عوام کے اندر وہ کرنا ہے، اسٹرینتھن کرنا ہے، تو اس کے لیے اس کو یقینی طور پر پبلک کے انٹرسٹ اور پبلک کی پاپولیرٹی کو اور پبلک کے اندر اپنے امیج کو اور پبلک کے اندر اپنے پرسیپشن کو امپروو کرنا پڑے گا. وہ یا تو اس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ ریکنسائل کرے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ اتنا پرفارم کرے کہ پبلک کہے کہ یار یہ تو سب سے اچھے ہیں. تو ابھی تک نہ پرفارمنس ہو رہی ہے اور نہ ریکنسیلیشن ہو رہی ہے. اچھا سر، آج ایک اور بڑی اہم خبر وہ یہی ہے کہ سی ڈی ایف کی تعیناتی جو ہے وہ آج عمل میں لائی گئی ہے، اور وزیر اعظم نے اسمبلی ایوان صدر کو بھجوائی تھی اور اس کے بعد صدر نے اس پر دستخط بھی کر دیے ہیں. تو سر یہ بتائیے گا آپ، کیونکہ جب بھی کوئی بڑی تعیناتی ہوتی ہے اس کا پورے ملک پر بلکہ اس کی سیاست پر بھی اثر پڑتا ہے، تو اس بڑی تعیناتی کا آپ کیا اثر دیکھ رہے ہیں ملک پر؟ دیکھیں اس کا اثر جو ہے نا اب 28ویں اور 29ویں ترمیم کی شکل میں ہمارے سامنے آئے گا. اگر 28ویں اور 29ویں ترمیم کے اندر پبلک کے ایشوز کو ایڈریس کیا گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اپوائنٹمنٹ ہے یہ ایک بہت بڑی ایسٹ بن جائے گی پاکستان کا. وہ کیا ایشوز ہیں؟ پہلا ایشو تو یہ ہے کہ جی لوکل گورنمنٹ کے جتنے اختیارات ہیں ان کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے لوکل گورنمنٹ کو ایک جمہوری انداز میں جیسے پوری دنیا میں ہوتا ہے اس کو انٹروڈیوس کرایا جائے. دوسرا جو ایک تقاضا اس وقت ہے کہ اس وقت تک NFC ایوارڈ کے پیسے جو ہیں وہ عوام تک نہیں پہنچتے، چیف منسٹر کے دفتر میں جا کے اڑ جاتے ہیں، پلانچوں میں چلے جائیں یا کہیں بھی چلے جائیں، وہ عوام تک نہیں پہنچتے. اگر یہ چیز انشور کر لی جاتی ہے کہ NFC ایوارڈ کا ایک ایک پیسہ جو ہے وہ صوبائی حکومت کے اخراجات کے لیے نہیں ہے، وہ صوبے کے عوام کے بھلائی کے لیے، مفادات کے لیے، اگر اس کو انشور کر دیا جاتا ہے کہ جس فارمولے کے تحت NFC ایوارڈ صوبوں کو ملتا ہے اسی فارمولے کے تحت جو ہے وہ ضلع، تحصیل اور بلدیاتی حد تک جائے، یہ دوسری چیز ہو جاتی ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ گورننس کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں آلریڈی جو آئینی تقاضے پورے کیے ہوئے علاقے ہیں نئے صوبوں کے لیے، جس میں پنجاب میں 2 صوبے ہیں، KPK میں بھی اب جیسے ہزارہ صوبہ ہے، اور ایون فاٹا والے صوبے جو ہیں ان کے بارے میں ایک کنسنسس پایا جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان اقدامات کو اگر 28ویں اور 29ویں ترمیم میں اٹھا لیا جاتا ہے تو پھر ہم واقعی سوچ سکیں گے کہ اس کے بعد ملک جو ہے وہ کسی بہتری کی طرف جا سکتا ہے. ابھی تک جو بھی جتنی بھی ترامیم ہوئی ہیں ان میں انہوں نے اختیارات جو ہیں حکومت نے اپنے پاس کر لی ہیں، عدلیہ کو اپنے ماتحت کر لیا ہے، لیکن عوام کو جو ہے عوام کے تمام تحفظات ختم کر دیے گئے. تو لہٰذا اب یہ جو نئی تقرریاں ہوئی ہیں جس کو ہم مانتے بھی ہیں کہ جس وقت ایک ہائیبرڈ نظام ہے، تو ہائیبرڈ نظام کو پبلک کے ساتھ بھی اپنے آپ کو ہائیبرڈائز کرنا چاہیے، نہ کہ وہ صرف جو ہے مروسی کیپچر ایلیٹ کے ساتھ ہائیبرڈ ہو، اسے پبلک کے مفاد کے ساتھ اپنے آپ کو ہائیبرڈ کرنا چاہیے. اچھا درانی صاحب، ابھی دوبارہ سے اڈیالہ لیے چلتے ہیں کیونکہ وہاں پر جو ہے وہ ایک روز پہلے ملاقات ہوئی بانی چیئرمین PTI کی ان کی بہن کے ساتھ، اور گورنمنٹ کی شاید یہ انڈرسٹینڈنگ تھی کہ جناب کوئی سیاسی بات جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. انہوں نے باہر آ کے کوئی بات بھی کر لی، تو اب اطاولہ تارڑ صاحب نے یہ کہہ دیا ہوا ہے کہ عظمیٰ خان کی دوبارہ سے جو ہے ملاقات نہیں ہو سکتی. آج بھی جن لوگوں کی ملاقات تھی ان کی بھی نہیں ہوئی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا واقعی سیاسی گفتگو جو ہے وہ جیل قیدی سے نہیں ہو سکتی، اور کیا جیل کے اندر بیٹھ کے حکومت جو ہے حکومت کے لیے انسٹرکشنز نہیں دی جا سکتی؟ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟
دیکھیں اب جو اس وقت کلچر بنایا جا رہا ہے، حکومت دیکھیں سیاسی لوگوں کی حکومت ہے اور یہ سارے لوگ سیاسی پروسیس سے گزرے ہوئے ہیں، انہوں نے خود اپنے آپ کو بھی دیکھا ہوا ہے کہ یہ سیاست کے اندر کیا ان کا رول رہا ہے، اس کے باوجود پھر اس قسم کے مطالبے کرنا کہ کوئی سیاسی قیدی جو کسی بھی کیس میں جیل میں ہو وہ کسی سے ملے گا تو سیاسی بات تو کرے گا، لیکن اب اس کی بنیاد کے اوپر ملاقاتیں روکنا یا نہ روکنا، یہ اختیار جو ہے یہ حکومت کا اختیار ہے. حکومت اس اختیار کو اگر اسی طرح استعمال کرنا چاہتی ہے تو پھر یہ تو گنبد کی سزا ہوتی ہے، پھر اسی طرح واپس آتی ہے جس طرح جاتی ہے. تو اب جو حکومت آج جو رویہ رکھے گی کل وہی رویہ فیس کرے گی. اور اب دو غلطیاں بہرحال ایک صحیح تو نہیں بنتی ہیں. اگر ماضی میں کوئی غلطی ہوئی اور آج اس غلطی کو دہرایا جائے گا تو یہ کوئی اچھی مثال قائم نہیں ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ جیل کے ساتھ جو ہینڈلنگ اس وقت ہو رہی ہے حکومت کی طرف سے وہ نامناسب ہینڈلنگ. اچھا درانی صاحب، آپ نے بڑی پہلے بھی جیسے ہم نے بات کی کہ آپ نے بڑی ایفرٹ کی کہ معاملات جو ہے وہ آگے بڑھیں. آپ دوبارہ ارادہ رکھتے ہیں کہ دوبارہ سے کوشش کی جائے، مولانا سے ملیں، دیگر جماعتوں سے ملیں، حکومتی لوگوں سے ملیں، خاص طور پر پی ٹی آئی کے لوگوں سے ملیں اور ایک ٹیبل پہ ان کو بٹھانے کے لیے ایک ایفرٹ ہو سکے؟ اب دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جی اگر آپ نے معاملات کو آگے بڑھانا ہے اور آپ نے ملک کے اندر ایک بہتری کا ماحول پیدا کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو، میں نے آپ کو پتہ ہے 8 فروری کے انتخابات سے پہلے یہی کہا تھا کہ اس کا ایک ہی راستہ ہے اس وقت کہ آپ پاکستان کے چیلنجز کو دیکھتے ہوئے نیشنل یونٹی گورنمنٹ کی طرف جائیں کہ تمام پارٹیز مل کے ساؤتھ افریقہ کی طرح، برطانیہ کی طرح، جرمنی کی طرح ایک نیشنل یونٹی گورنمنٹ بنائیں جس میں کچھ عرصہ تک سارے معاملات کو اکٹھے مل کے چلائیں. اب یہ جو ریئلائزیشن ہے یہ ہماری لیڈرشپس نہیں کر پا رہی. اگر یہ نہیں کریں گی تو اس کا تو پھر یہی ہوگا کہ ملک کا نقصان ہو رہا ہے. تو ایسی صورت میں پھر عوام کو اور ملکی اداروں کو سوچنا پڑے گا کہ کس طریقے سے ہم ملک کو آگے بڑھانے کے لیے اس سیاسی لوگوں کی باہمی جو ٹکراؤ اور ایک دوسرے کو ختم کر دینے کی جو خواہش ہے اس کو کیسے ایڈریس کریں گے، وہ اس دیوانگی سے نکل کے ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی کیفیت میں آ سکے. سر آخر میں یہ بتائیے گا، عمران خان کا سیاسی مستقبل آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ دیکھیں جناب، جہاں تک عمران خان صاحب کا سیاسی مستقبل ہے، دیکھیں جو لیڈر جیل میں ہوتا ہے اس کا سارا مستقبل جو ہوتا ہے وہ عوام کے اندر اس کی مقبولیت سے لنکڈ ہوتا ہے. اگر کسی بھی لیڈر کا قید میں ہوتے ہوئے بھی اگر اس کی پاپولیرٹی آزاد ہو تو پھر کتنا عرصہ آپ قید میں رکھ سکتے ہیں؟ 22 سال رکھ لیا نیلسن منڈیلا کو، پھر کیا ہوا؟ باقی بھی میاں صاحب بھی جیل میں رہے، زرداری صاحب بھی جیلوں میں رہے، بیوی بھی در بدر رہی، لیکن جب آئیں پبلک کے اندر اگر نام زندہ ہو تو پھر دوبارہ سے اقتدار میں آ جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کی جو صورتحال ہے اس کے اندر اس چیز کو حکومت کو ریئلائز کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے اور اپنے ساتھ اور اپنے تمام معاملات جو ہیں ان کو اسی طرح دیکھنا چاہیے کہ آج کی اپوزیشن کل کی حکومت ہوتی ہے اور آج کی حکومت کل کی اپوزیشن ہوتی ہے. بالکل یہی اسپرٹ ہے جمہوریت کی. بالکل یہی اسپرٹ ہے جمہوریت کی. بہت بہت شکریہ آپ کا محمد علی درانی. آپ نے ہمیں وقت دیا، ملک کے سیاسی منظرنامے پر گفتگو کی، اور ابھی بھی محمد علی درانی صاحب یہی چاہتے ہیں کہ گفتگو ہو، معاملات کو بیٹھ کے حل کیا جائے. جب بیٹھیں گے تو راستہ نکلے گا. فی الحال ایک چھوٹی سی بریک، آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے. تو ویلکم بیک. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور سی ایم کے پی آج 10ویں مرتبہ بھی اڈیالہ جیل کے باہر گئے، لیکن اس مرتبہ بھی ان کو اجازت نہیں ملی. 2 روز پہلے عمران خان کی بہن عظمیٰ خان کو ملاقات کی اجازت ملی تھی، لیکن اس کے بعد جب آج وفاقی وزراء نے پریس کانفرنس کی ہے اس میں بھی عطا اللہ تعالی نے کہہ دیا کہ اب عظمیٰ خان کو بھی ملاقات کی اجازت نہیں دی جائے گی. انہوں نے بالکل واشگاف انداز میں یہ بات کہہ دی ہے کہ جناب سیاسی مقاصد کے لیے ملاقاتیں جو ہے وہ ہم نہیں کروا سکتے. دوسرا معاملہ جو ہے وہ NFC اجلاس کے حوالے سے، وہ اجلاس بڑے عرصے کے بعد وہ اجلاس بھی آج ہوا جس میں سی ایم کے پی بھی موجود تھے. حکومتی اراکین سے انہوں نے ملاقات بھی کی، ہاتھ بھی ملایا، گلے بھی ملے، مسکراہٹوں کا تبادلہ بھی ہوا. تو وہاں پر کیا ہوا یہ بھی ہم بات کریں گے. اس کے لیے ہمیں جوائن کر لیا ہے رہنما تحریک صاحب بیرسٹر شاہد مسعود صاحب نے. بیرسٹر صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ. بیرسٹر صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا، جیسے کہ آج بھی ملاقات نہیں ہو پائی، آئندہ بھی کوئی ملاقات کے اب چانسز رہ نہیں گئے،
تو کیا آپ کی انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی کہ جی سیاسی معاملات پر بات چیت نہیں ہوگی اور ملاقات کے بعد جو ہے وہ باہر آ کے میڈیا سے گفتگو نہیں کی جائے گی؟ اگر آپ کو ملاقات کی اجازت مل رہی ہے اس ایک شرط پر تو اس میں کیا برائی ہے آپ کے خیال میں؟ اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ جی، آپ نے اس موضوع پہ بات کرنے کا موقع دیا۔ آپ کی آخری کچھ باتیں میں سمجھ نہیں سکا، تھوڑی انٹرپشن تھی اس میں، لیکن جو میں سن سکا ہوں آپ کی بات اس کے مطابق، دیکھیے سی ایم کے پی کے جو ہے وہ عمران خان صاحب کی جو ہے نامزد کردہ چیف منسٹر ہیں۔ سی ایم کے پی کے جب سے وہ چیف منسٹر بنے، عوام کا مینڈیٹ لے کر آئے، اور آپ نے دیکھا کہ بڑا سموتھلی علی امین گنڈاپور اتر گئے اور 92 ووٹس کے ساتھ پوری کی پوری حکومتی پارٹی نے not even a single vote was casted against سہیل خان آفریدی، اور وہ سی ایم کے پی کے بن گئے۔ اور اس کے بعد انہوں نے سب سے پہلے، ان کا یہ حق تھا، قانونی حق تھا، ان کو آئین پاکستان یہ حق دیتا تھا کہ وہ عمران خان صاحب جو ایک سیاسی قیدی ہیں کہ ان سے وہ ملتے اور اس کے پی کے حوالے سے مشاورت کرتے، کیونکہ جو کے پی کے کا مینڈیٹ تھا وہ عمران خان کے نام پہ تھا، سہیل خان آفریدی ان کے صرف نمائندے ہیں۔ تو ان کو ملاقات کی اجازت نہیں ملی، کابینہ وہ بنانا چاہتے تھے عمران خان کی مشاورت سے، اس کو تاخیر کا شکار کیا گیا اور پھر بالآخر انہوں نے ایک چھوٹی سی کابینہ اپنی تشکیل دی۔ اس کے بعد جب ان کے پاس having left with no other option except to file a petition before the high court, he went into that، اور وہاں پہ جب پٹیشن فائل کی تو ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے ان کو یہ حکم نامہ، بلکہ اڈیالہ جیل کے جتنے بھی وہاں پہ جو تھے افسران، ان کو یہ حکم دیا کہ آپ سی ایم کے پی کے کی ملاقات عمران خان صاحب سے کروائیں۔ اس آرڈر کے بعد آج 10ویں دفعہ تھا کہ سی ایم کے پی کے اڈیالہ جیل کے باہر گئے اور انہوں نے جا کر وہ حکم دوبارہ اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کو بھجوایا کہ میرے پاس یہ حکم نامہ موجود ہے، جیل مینول مجھے یہ رائٹ دیتا ہے، آئین پاکستان کے اندر یہ بنیادی حق ہے قیدی کا کہ میں اس سے مل سکوں۔ لیکن آج ایک دفعہ پھر وہ ہائی کورٹ کے آرڈر کو پھاڑ کے پھینک دیا گیا، اس آرڈر کی بیرسٹر شاہد صاحب کی پامالی کی گئی۔ دیکھیں نا، آپ نے علی امین گنڈاپور کو تبدیل کیا، سہیل آفریدی آگے، اس سے فرق کیا پڑا؟ پی ٹی اے کو کیا فرق پڑا؟ آپ کی سیاسی جدوجہد میں کیا فائدہ ہوا؟ کوئی خاص فائدہ نظر نہیں آتا۔ 10 دفعہ سی ایم کے پی جو ہے اڈیالہ جیل آ چکے ہیں، ملاقات کی اجازت نہیں ملی، کیا ایسے ہی وہ آتے رہیں گے ملاقات کیے بغیر واپس جاتے رہیں گے؟ کیا اتنے ہی کمزور ہیں وزیر اعلیٰ کے پی؟ دیکھیں، اگر تو آئین اور قانون کو اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر کو فالو کریں تو پھر یہی ایک راستہ ہے سی ایم کے پی کے پاس کہ وہ بار بار آئیں اور آئین اور قانون کا دروازہ کھٹکھٹائیں اور کوشش کریں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہو جائے۔ دوسرا راستہ جو احتجاج کا تھا، جو آئین پاکستان دیتا ہے، وہ بھی سی ایم کے پی کے بار بار اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتے رہے، پوری ایک رات انہوں نے اڈیالہ جیل کے باہر دھرنا دیا۔ اور دوسری بات جو آپ نے علی امین گنڈاپور کے حوالے سے کی، دیکھیے ہمارا فوکس جو ہے وہ صرف عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات نہیں ہے، ہم نے کے پی کے صوبے کو چلانا ہے۔ کے پی کے صوبے کے حوالے سے جماعت نے، بلکہ عمران خان صاحب نے یہ سمجھا کہ شاید علی امین گنڈاپور صاحب کو اب اگر تبدیل کیا جائے اور سہیل خان آفریدی کو لے کر آیا جائے تو بہت بہتر انداز سے کے پی کے کا صوبہ چل سکتا ہے۔ اور جس کی آج ایک مثال آپ نے خود دیکھی کہ آج این ایف سی کے اندر سہیل خان آفریدی نے جس بہتر انداز کے اندر کے پی کے کا مقدمہ وفاق کے سامنے رکھا، وہاں پہ وزراء کے سامنے رکھا، فائنانس منسٹرز کے سامنے رکھا، اور جس کے اوپر سب نے اتفاق بھی کیا کہ جب ٹرائبل ایریاز کا 1.5 کروڑ کی آبادی مرج ہو جاتی ہے کے پی کے ساتھ تو آپ کیوں فنڈ ریلیز نہیں کرتے ٹرائبل ایریاز کے پی کے کو؟ اب صورتحال یہ بنی ہوئی تھی کہ کے پی کے کی 3 کروڑ عوام اور 1.5 کروڑ عوام جو ہے وہ ٹرائبل ایریا کی، وہ سارا برڈن تھا کے پی کے اس بجٹ کے اوپر جو نیشنل فائنانس کمیشن کے تھرو آتا تھا، صرف اور صرف 3 کروڑ کی آبادی کے لیے۔ اب 3 کروڑ کی آبادی کے لیے آپ فنڈ دے رہے ہیں این ایف سی کے تھرو، کیٹر ہم کر رہے ہیں 4.5 کروڑ کی آبادی کو، تو وہاں پہ ڈیولپمنٹ کے ایشوز کریٹ ہو رہے تھے اپنے کے پی کے صوبے۔ بالکل بیرسٹر شاہد صاحب، یہ تو بہت خوش آئند بات ہے کہ سی ایم کے پی جو ہیں وہ این ایف سی اجلاس میں گئے ہیں اور صوبے کا مقدمہ جو ہے انہوں نے سامنے رکھا ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا، یہ جو عظما خان کی ملاقات ہوئی ہے، یہ کن شرائط پر ہوئی تھی عمران خان سے ملاقات ان کی؟
देखिए, इसके अंदर जहां तक मुझे इल्म है कोई शर्त नहीं थी। ये उज़्मा खान साहिबा का बुनियादी हक था, जो जेल मैनुअल और जो इस मुल्क का आइन और कानून और आला अदलिया की जजमेंट्स उनको देती थी। और उसके अंदर किसी ने हमारे पे ये कोई एहसान या हमारे पे कोई मेहरबानी नहीं की। ये हमारा हक था जो हमें मिला, और आइंदा भी हमें ये हक मिलना चाहिए। इससे होता क्या है, देखें, आप मुल्क चला रहे हैं, मुल्क के अंदर आप इस वक्त दहशतगर्दी का भी शिकार है और मुल्क के अंदर इंतशार भी है। इस इंतशार को वफाकी हुकूमत को कम से कम करना चाहिए। हमारी डिमांड्स क्या हैं? हम तो सिंपल ये कहते हैं कि जी हमारी मुलाकात इमरान खान साहब के साथ पॉलिटिकल कमेटी हमारे वकला और फैमिली की करवा दी जाए, तो हमें कोई इतराज नहीं है। जब ये हमारा आईनी कानूनी हक हमसे छीनते हैं तो फिर हम धरने पे जाते हैं, फिर हम एहतजाज पे जाते हैं, तो फिर ये कहते हैं कि ये मुल्क के अंदर नक्शे अमल का मसला कायम करते हैं। लेकिन बैरिस्टर साहब सर ये बताइएगा जैसे कि वफाकी वज़रा ने भी कह दिया आज कि जनाब सियासी गुफ्तगू की इजाज़त जो है मुलाकात के बाद नहीं होगी, और उज़्मा खान ने सियासी गुफ्तगू की उस मुलाकात के बाद, आइंदा के बाद उज़्मा खान को भी मुलाकात की इजाज़त नहीं होगी। साथ में उन्होंने ये भी कह दिया है कि अडयाला के बाहर इस दफ़ा एहतजाज या धरने की भी इजाज़त नहीं होगी। तो अब आपके पास ऑप्शन क्या बचा है? देखें, एक चीज तो आपको ज़हन में रखनी होगी कि ये जो मुलाकातें हैं ये हमारा एक बुनियादी हक है जो हमसे इनको नहीं छीनना चाहिए और ना ही छीन सकते हैं। तारीख इस बात की गवाह है कि पिछला दौर जो था, जब नवाज शरीफ साहब यहाँ से एक कन्विक्टेड आदमी थे, उनकी सजा को सस्पेंड किया गया, उनसे 20 रुपए का श्योरिटी बॉन्ड लिया गया, एफिडेविट लिया गया, और वो इलाज की गर्ज से इंग्लिस्तान जाकर बैठ गए। लेकिन आप लोगों ने देखा, मीडिया ने उनको 4-4 घंटे की कवरेज दी। वो वहां से बैठ के पाकिस्तान की सियासी मामलात के अंदर ना सिर्फ मुदाखलत करते थे, बल्कि अपनी पार्टी को डायरेक्शंस, इंस्ट्रक्शंस और डायरेक्टिव्स इशू करते थे जिसके ऊपर पार्टी चलती थी। तो अगर उस वक्त ये चीज जायज थी तो आज क्यों नाजायज है, आज क्यों गैर कानूनी है? और किसी जगह पे ये नहीं लिखा कि एक सियासी कैदी जिसको सिर्फ और सिर्फ, आपके ऊपर केस है क्या? 9 मई का तो आज तक इमरान खान के ऊपर ट्रायल चला नहीं है। तोशाखाना के अंदर आप जो है इमरान खान को कन्विक्ट करके उनकी सारी सियासी सरगर्मियों को आप मुअत्तल करना चाहते हैं। तो मुझे बताएं, तोशाखाना के जो मामला थे वो तो और भी बहुत सारे लीडरान के ऊपर हैं। जो बाजी चीफ मिनिस्टर यहाँ पे बैठी हैं, उनका भी तो BMW का केस था जिसको आज तक वो जस्टिफाई नहीं कर सकी। नवाज शरीफ साहब के ऊपर तोशाखाना के मामला थे, यूसुफ रजा गिलानी के ऊपर थे, किसके ऊपर नहीं थे? क्या उनको रोक दिया गया सियासत करने से? क्या आज वो सियासी बयानात नहीं दे रहे? बल्कि आज तो आपने सोने पे सुहागा एक शख्स को, जिसके ऊपर सरे महल करप्शन के इल्जामात आपने लगाए, मैंने या PTI ने लगाए, उसको आपने ताहयात इस्तिस्ना दे दी, एग्जम्पशन दे दी कि वो जो मर्जी कर ले, उसको कोई नहीं पूछेगा। लेकिन दूसरी तरफ सियासी जुबानबंदी की जा रही है। आपके ख्याल में जी आपकी सियासी जुबाबंदी की जा रही है, आपको सियासी स्पेस आपकी कम की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मसूद खान साहब, आपने हमें वक्त दिया। प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो जाता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।